دادو، میں جویریہ سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے۔ جواد احمد کی بات سن کر دادو کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں زندگی کا سارا تجربہ اور جواد کو اپنے اشارے پر نچانے کا پکا یقین جھلک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کانپتے بوڑھے ہاتھ جواد کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیے۔ ان کا لمس ہمیشہ جواد کو موم کر دیا کرتا تھا، اور دادو اس بات سے اچھی طرح واقف تھی۔ 10 سال کا فرق جواد، دادو نے دھیمی لیکن پر اثر آواز میں کہا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی چاشنی تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ عمریں تو صرف ہندسوں کا تماشا ہوتی ہیں میرے بچے، محبت، عزت اور نبھانے کا جذبہ عمر دیکھ کر نہیں آتا۔ لیکن دادو، وہ ابھی بچی ہے۔ جواد نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ اس کی اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ میں ایک میچیور آدمی ہوں اور وہ بالکل معصوم نادان۔ ہم کیسے ایک چھت کے نیچے رہیں گے؟ دادو نے ایک لمبا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں میں اچانک ایک اداسی سی تیر گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جواد کے ہاتھ سے ہٹا لیا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ ان کا پہلا وار تھا، جذباتی بلیک میلنگ کا وہ ہتھیار جو کبھی خطا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک کہتے ہو تم۔ دادو کی آواز یکسر بدل گئی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہوں۔ تم کیوں مانو گے میری بات؟ میں تو ایک بوڑھی عورت ہوں جس کے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں۔ میری آرزو، میری وصیت، اس کی حیثیت ہی کیا ہے تمہارے سامنے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے کا گھر بستا دیکھ لوں گی۔ جویریہ جیسی نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی اس گھر کی رونق بنے گی تو میری روح کو سکون ملے گا، لیکن افسوس، میری پسند، میری خواہش سب فضول ٹھہری۔ جواد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دادو کی آنکھوں میں آنسو یا ان کے لہجے میں یہ مایوسی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دادو، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ اگر معلوم ہوتا تو یوں میری آخری خواہش کو پیروں تلے نہ رونتے۔ دادو نے رخ موڑ کر اپنی نم آنکھیں صاف کرنے کا ڈرامہ کیا۔ جویریہ یتیم ہے جواد، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ اسے ایک ایسا محافظ ملے جو اس کا مان بن سکے، اور مجھے تم سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں تھا۔ پر چلو کوئی بات نہیں، میری قسمت میں یہی تھا کہ میں تڑپتے ہوئے اس دنیا میں جاؤں۔ دادو بس کریں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ جواد کا سارا دفاعی حصار ایک پل میں ڈھیر ہو گیا۔ دادو کے الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے۔ وہ اپنے گھٹنوں کے بل دادو کے پاس اور سامنے بیٹھ گیا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ صحیح ہے تو… اس نے کڑوا گھونٹ بھرا۔ تو مجھے منظور ہے، میں جویریہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دادو نے فوراً اپنا چہرہ گھمایا۔ ان کی آنکھیں کے گوشوں میں چمک تھی، غم کا نام و نشان تک نہ تھا۔ انہوں نے جواد کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگی، جبکہ جواد اندر ہی اندر اس فیصلے کو بوجھ تلے دب چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پھنس چکا ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس سے اس کا کوئی جوڑی نہیں تھا۔ حویلی کا وسیع دالان سفید موتیے اور گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ فضا میں ایک سحر انگیز خاموشی اور تقدس تھا، لیکن جواد کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سفید کلف لگے کرتے اور شال میں ملبوس، چہرے پر ایک سخت بے تاثر ماسک سجائے، قاضی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے سرخ روسی جوڑے میں لپٹی جویریہ بیٹھی تھی، جس کا گھونگھٹ اتنا نیچا تھا کہ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے کانپ رہی تھی، شاید اس نئے رشتے کے خوف اور تقدس سے۔ جواد احمد ولد احمد علی، کیا آپ کو جویریہ بی بی بنت مرحوم شاہ نواز باعث مہر 50,000 روپے اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ جواد نے ایک نظر دادو پر ڈالی، جو دور بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جواد نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی، اس کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ اس نے اپنے اندر کے غصے اور بے بسی کو دباتے ہوئے خشک آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے ایسے نکلے جیسے کوئی بھاری پتھر گرا ہو۔ جب 3 بار یہ عمل دہرایا گیا تو دالان مبارک ہو کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ دادو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن جواد کے چہرے پر برف سی سردی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے، قلم کی نوک کو کاغذ پر اتنی سختی سے چبویا جیسے وہ اپنی قسمت پر کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ جواد حویلی کے بالائی حصے میں واقع اپنے وسیع اور پرشکا کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ کمرے کو گلاب کی پتیوں اور سفید موم بتیوں سے سجایا گیا تھا، جس کی دھیمی روشنی میں پورا ماحول رومانوی لگ رہا تھا، لیکن جواد کے لیے یہ سب ایک تماشے سے کم نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ سرخ زرق برق جوڑے میں ملبوس جویریہ بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ ابھی تک الٹا نہیں کیا گیا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مڑوڑ رہی تھی، جو اس کی شدید گھبراہٹ کا ثبوت تھا۔ جواد نے دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز سے جویریہ ایک دم چونک گئی۔ جواد نے اپنی شیروانی اتاری اور اسے لاپرواہی سے صوفے پر پھینک دیا۔
اس کی چال میں ایک عجیب سا غصہ اور تکبر تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا لیکن اس کے چہرے پر ایک روایتی دولہے والی نرمی یا اشتیاق کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے بیڈ کے پائے کے پاس کھڑے ہو کر جویریہ کو انتہائی سرد اور حقارت آمیز نظروں سے دیکھا۔ یہ گھونگھٹ ہٹاؤ۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ کمرے کی رومانوی فضا پل بھر میں سرد ہو گئی۔ جویریہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے آہستہ سے گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس کا معصوم گورا چہرہ جس پر ہلکا سا میک اپ تھا اور آنکھوں میں کاجل کے ساتھ خوف کے آنسو چمک رہے تھے، جواد کے سامنے تھا۔ وہ واقعی بہت کم عمر اور نازک لگ رہی تھی، بالکل ایک گڑیا کی طرح۔ لیکن جواد کا دل اس معصومیت کو دیکھ کر پگھلنے کے بجائے مزید کڑوا ہو گیا۔ سنو لڑکی، جواد نے اپنی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے کہا، انتہائی کھردری اور بے رخی سے کہا، میری طرف دیکھو۔ جویریہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس وقت اسے کسی جلاد کی طرح لگ رہا تھا۔ تم اس وہم میں بالکل مت رہنا کہ تم اس گھر کی ملکہ بن گئی ہو یا میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ جواد نے اپنی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، یہ نکاح صرف اور صرف دادوں کی ضد اور ان کی جذباتی بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے۔ میری زندگی میں، میری روٹین میں یا میری سوچ میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جویریہ کے ہونٹ لرزے، ایک آنسو اس کے گال پر ٹپک گیا، لیکن اس نے اپنی آواز نکالنے کی ہمت نہیں پائی۔ تم ابھی بچی ہو اور مجھے سچی بات ہے، تم جیسی نادان لڑکیوں سے شدید چڑ ہے۔ تم میرے معیار پر کہیں پورا نہیں اترتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم مجھ سے دور رہو۔ اس کمرے میں تمہاری حد صرف وہ صوفہ یا بیڈ کا وہ کونا ہے جہاں تم چپ چاپ پڑی رہو۔ میرے کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی جرات مت کرنا۔ جواد کی ایک ایک بات جویریہ کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی شادی کے پہلے دن کے سارے خواب جو اس نے کبھی مخملی سوچوں میں بنے ہوئے تھے، ایک ہی پل میں چکنا چور ہو گئے۔ جواد نے الماری سے اپنی نائٹ سوٹ کے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ رک گیا اور مڑ کر ایک آخری بار سرد لہجے میں بولا، اور ہاں، کل صبح دادوں کے سامنے کوئی ڈرامہ یا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں تو اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، سمجھ گئی؟ جویریہ نے خوف اور بے بسی سے صرف اپنا سر ہلا دیا۔ جواد نے واش روم کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیوار پر لگی تصویریں ہل گئی۔ جویریہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی، اپنے سرخ جوڑے کو اپنے وجود کے گرد لپیٹتے وہ اس سے سک اٹھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حویلی کا یہ شاندار کمرہ اب اس کے لیے ایک ایسی خوابگاہ بن چکا ہے جہاں سے بے رخی، سرد مہری اور ایک مغرور مرد کا تکبر اس کا مقدر تھا۔ حویلی میں وقت گزرتا رہا، لیکن جواد اور جویریہ کے بیچ جو دوری تھی وہ کم نہیں ہوئی۔ شادی کو کئی ہفتے ہو گئے تھے اور ان ہفتوں میں جویریہ نے حویلی کے سب لوگوں کا دل جیت لیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، اپنا دوپٹہ ہمیشہ سر پر رکھتی اور گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ وہ ملازموں سے بھی اتنے پیار سے بات کرتی تھی کہ سب اس کی عزت کرتے تھے۔ دادو تو جویریہ سے بہت خوش تھیں۔ وہ جب بھی جویریہ کو گھر سنبھالتے ہوئے دیکھتی ان کا چہرہ کھل اٹھتا۔ ایک دوپہر جب جویریہ دادو کے پاس پاؤں دبا رہی تھی ان کے، تو دادو نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، جویریہ بیٹی، میں جانتی ہوں کہ جواد تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتا ہے۔ وہ میری ضد کی وجہ سے شادی کے لیے مان تو گیا، لیکن اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ پر تم ہمت مت ہارنا، مرد کا دل جتنا بھی سخت ہو، عورت کے پیار اور صبر سے وہ ایک نہ ایک دن پگھل ہی جاتا ہے۔ تم بس اپنا فرض نبھاتی جاؤ، باقی سب اللہ پر چھوڑ دو۔ جویریہ نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ دادو کے سامنے کبھی جواد کی شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ جواد کو ہر کڑوی بات اور غصے کو چپ چاپ برداشت کر لیتی۔ جواد کے لیے وہ سب کچھ کرتی تھی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے استری کر کے بیڈ پر رکھ دیتی۔ اس کی گھڑی، والیٹ اور گاڑی کی چابیاں ہمیشہ اپنی جگہ پر ہوتی۔ ناشتے کی میز پر جواد کے بیٹھنے سے پہلے اس کی پسند کی کافی اور انڈا بالکل تیار ہوتا، لیکن جواد کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ صبح ناشتے کی میز پر آتا، جویریہ کی طرف دیکھتا تک نہیں، اپنا ناشتہ خاموشی سے کرتا اور بغیر کچھ بولے آفس چلا جاتا۔ جویریہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ جاتی، مگر کبھی کچھ نہ کہتی۔ پھر دسمبر کا ایک ایسا دن آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ رات سے ہی آسمان پر کالے بادل تھے اور صبح ہوتے ہی تیز اور ٹھنڈی بارش شروع ہو گئی۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ جواد کو اس دن ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ کے لیے نکلنا تھا، اس لیے وہ جلدی اور غصے میں تھا۔ اس نے واش روم سے نکلتے ہی الماری کھولی، لیکن اسے اپنی وہ کالی فائل نظر نہیں آئی جس میں میٹنگ کے ضروری کاغذات تھے۔ جویریہ! جواد نے غصے سے زور سے آواز لگائی۔ جویریہ جو کچن سے اس کے لیے گرم کافی لے کر آ رہی تھی، دروازے پر ہی ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے کافی میز پر رکھی اور اندر آئی۔ جی، میری کالی فائل کہاں ہے جو کل رات میں نے ٹیبل پر رکھی تھی؟ جواد نے غصے سے پوچھا۔ جویریہ خوف سے کانپنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کل رات جب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے کچھ کاغذات کو ردی میں ڈال دیا تھا اور شاید وہ فائل بھی غلطی سے ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ میں نے صفائی کرتے ہوئے
جویریہ کی زبان رک گئی۔ کہاں ہے وہ فائل؟ جواد اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس فائل میں کیا تھا؟ میری 6 مہینوں کی محنت تھی، اگر وہ میٹنگ خراب ہوئی تو میرا کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ بولو کہاں ہے؟ وہ شاید نیچے دالان کے کونے میں جو ردی کا پڑا باکس ہے اس میں چلی گئی ہے، جویریہ نے روتے ہوئے کہا۔ جواد کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے جویریہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر دالان میں تیز بارش آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دالان کا وہ حصہ اوپر سے کھلا تھا جہاں بارش کا پانی سیدھا گر رہا تھا۔ جواد نے غصے میں جویریہ کو کھینچ کر اس کھڑکی کے پاس بارش میں کھڑا کر دیا۔ جب تک مجھے وہ فائل نیچے سے نہیں ملتی تم یہیں کھڑی رہو گی، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے، جواد نے سنگدلی سے کہا۔ جویریہ نے کچھ نہیں کہا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر گرنے لگا اور اس کے آنسو بارش کے پانی میں مل گئے۔ جواد نیچے گیا، ملازموں پر چلایا اور کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ فائل مل تو گئی، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر بغیر کچھ کہے اور بغیر اوپر دیکھے تیز بارش میں حویلی سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ وہ جویریہ کو بارش میں چھوڑ کر آیا ہے۔ پورے دن بارش ہوتی رہی اور سردی بڑھتی گئی۔ جویریہ اسی جگہ کھڑی رہی۔ اس نے دادو کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں لڑائی ہو اور جواد کا غصہ مزید بڑھے۔ دوپہر کو جب جواد نے پوچھا تو ملازمہ نے کہہ دیا کہ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ جویریہ بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے کپڑے گیلے ہو کر جسم سے چپک گئے تھے، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ شام تک اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور اسے چکر آنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی کے سب ملازم اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور سب لائٹس بند تھیں۔ دادو بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ پورے گھر میں بالکل خاموشی تھی، بس باہر بارش کی آواز آ رہی تھی۔ جواد جب گھر واپس آیا تو اس کا موڈ آف اب ٹھیک تھا۔ اس کی بزنس میٹنگ کامیاب ہو گئی تھی اور اسے بہت فائدہ ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی کے پاس گئی، اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جویریہ وہیں نیچے بیٹھی تھی، اس کا سر دیوار سے لگا ہوا تھا اور وہ تیز بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک یہیں کھڑی ہے؟ جواد کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، اس کا سارا غصہ اور غرور ایک پل میں ختم ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ جویریہ، جویریہ اٹھو۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا، لیکن جویریہ کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی جویریہ کے ماتھے کو ہاتھ لگایا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ اسے بہت تیز تپنے والا بخار چڑھ چکا تھا۔ جواد پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ملازموں کو بلایا یا دادو کو جگائے، لیکن فوراً ہی اس کے ذہن میں آیا، نہیں، اگر اس وقت ملازم جاگ گئے یا دادو کو پتہ چل گیا تو میری بہت کلاس لیں گی۔ دادو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور گھر میں تماشا بن جائے گا۔ اس نے جلدی سے جویریہ کے گیلے اور نازک وجود کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ بہت ہلکی تھی۔ وہ اسے اٹھا کر کمرے کے اندر لایا، پیر سے دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ آن تھی جس میں جویریہ کا چہرہ بالکل سفید اور ہونٹ نیلے لگ رہے تھے۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ اس کے گیلے بال پورے بیڈ پر پھیل گئے تھے۔ جواد نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر وہ اسے انہی گیلے کپڑوں میں چھوڑ دیتا تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی تھی اور جان کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، اس لیے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کی ساری لائٹس بند کر دی تاکہ اندھیرے میں وہ یہ کام کر سکے۔ بس باہر کھڑکی سے جو بجلی چمک رہی تھی، اس کی دھیمی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ جواد نے الماری سے جویریہ کا ایک سوکھا اور گرم سوٹ نکالا۔ وہ بیڈ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ ہاتھ جو بڑے بڑے بزنس کے فیصلوں پر سائن کرتے تھے کبھی نہیں کانپے تھے، آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے کانپ رہے تھے۔ اس نے بہت احتیاط اور نرمی کے ساتھ جویریہ کے گیلے کپڑے تبدیل کروائے۔ اس دوران جواد کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور اسے پہلی بار اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کپڑے بدلوانے کے بعد اس نے جلدی سے لائٹ آن کی اور اسے ایک بھاری گرم کمبل اڑا دیا تاکہ اسے گرمی ملے۔ وہ خود بھی بہت تھک گیا تھا، لیکن وہ بیڈ سے دور نہیں جا سکا۔ وہ بیڈ کے پاس ہی نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ جویریہ کے گرم ماتھے پر رکھ دیا۔ وہ جویریہ کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بخار کی وجہ سے لال ہو رہا تھا اور اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بہت معصوم ہے، بالکل بچی ہے، اور میں ایک سخت مزاج آدمی ہوں، ہمارا کوئی میچ نہیں ہے۔ کل صبح ہی میں دادو سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ وہ اس سے میری جان چھڑوائیں۔ انہوں نے زبردستی میری شادی تو کروا دی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جواد ابھی اپنے دل میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ اچانک جویریہ کا جسم پوری طرح کانپا۔ شاید اسے خواب میں بھی اسی ٹھنڈ اور اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے نیم بے ہوشی میں اپنے گرم ہاتھوں سے جواد کے بازو کو پکڑ لیا۔ وہ بخار میں آہستہ سے بولی،
جواد مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اور اس سے پہلے کہ جواد خود کو پیچھے کرتا، جویریہ نے خود کو سمیٹ کر جواد کے مضبوط بازو کے اندر چھپا لیا۔ اس نے اپنا گرم چہرہ جواد کے کندھوں سے لگا دیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ڈر کر کسی کے پاس چھپ جاتا ہے۔ جواد بالکل شاک رہ گیا، اس کی سانسیں رک گئی اور اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ کمرے میں اس کی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ جویریہ کا وہ گرم وجود اس کی معصومیت اور بے بسی جواد کے بازو میں سمٹ چکی تھی۔ جواد نے جویریہ کے چہرے کو دیکھا جو اس کے بالکل قریب تھا، اور اس کے دل کے اندر جو نفرت تھی وہ ایک ہی پل میں پگھل کر ختم ہو گئی۔ وہ جو کچھ منٹ پہلے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا سوچ رہا تھا، اس وقت اپنے بازو کو اس کی گرد مضبوط اور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر ایک مغرور مرد کا غرور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب جواد کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل چکی تھی۔ بارش رک چکی تھی، لیکن سردی اب بھی بہت تھی۔ جیسے ہی جواد نے ہلنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ جویریہ اب بھی اس کے بازو کو تھامے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی ہلکا سا سرخ تھا، مگر رات کے مقابلے میں بخار کی تپش کچھ کم لگ رہی تھی۔ جواد نے بہت احتیاط سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے کہنے لگا، شکر ہے یہ جاگی نہیں، ورنہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ رات کو کیا ہوا تھا تو یہ پتہ نہیں کیا سوچتی۔ وہ جویریہ کے جاگنے سے پہلے ہی جلدی سے واش روم کی طرف چلا گیا۔ جب جویریہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جواد کمرے میں نہیں تھا، مگر وہ خود کو گرم کمبل میں لپٹا ہوا پا کر اور اپنے خشک کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے رات کا دھندلا سا منظر یاد آ رہا تھا کہ کوئی اسے گود میں اٹھا کر لایا تھا، لیکن اس نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ نہیں، جواد صاحب تو مجھ سے اتنی نفرت کرتے، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ شاید رات کو میری حالت دیکھ کر دادو آئی ہوں گی اور انہوں نے ہی میرے کپڑے بدلے ہوں گے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور جواد تیار ہو کر باہر نکلا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سوٹ پہن کر آفس جانے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس نے گھر کے عام کپڑے پہن رکھے تھے۔ جویریہ نے ڈرتے ڈرتے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ جواد نے دیکھا تو آگے بڑھا اور کھردرے لہجے میں بولا، سیدھی طرح بیڈ پر بیٹھی رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ ڈر کر وہیں رک گئی۔ میں صبح کا ناشتہ بنانے جا رہی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ناشتہ بنانے کی، نیچے ملازم موجود ہیں، وہ بنا لیں گے۔ جواد نے غصے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ اب چپ چاپ یہیں بیٹھو، میں ملازم سے کہہ کر تمہارا ناشتہ اور سوپ اوپر بھجواتا ہوں، وہ کھا کر دوائی لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ جویریہ کے ان معصوم آنکھوں کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ سارا دن جواد گھر پر ہی رہا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا، لیکن اس کا دھیان بار بار اوپر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے اسے یاد آیا کہ آج بزنس کی ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جس میں اس کا جانا لازمی تھا، اس لیے وہ گاڑی اٹھا کر آفس چلا گیا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد رات کے 9 بج چکے تھے۔ آفس کے سب لوگ جا چکے تھے، لیکن جواد اپنے کیبن میں اکیلا پریشان حال ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن سے جویریہ کا وہ تپتا ہوا چہرہ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اس کا گہرا دوست دانیال کیبن کے اندر داخل ہوا۔ جواد کو اس طرح پریشان دیکھ کر دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا جواد؟ میٹنگ تو بہت اچھی رہی، پھر بھی تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ یہاں کمرے میں چکر کیوں کاٹ رہے ہو؟ جواد نے دانیال کو دیکھا، لیکن وہ اپنے ہی خیالات میں اتنا گم تھا کہ بے دہانی میں بول پڑا، یار دانیال، کیا وہ ٹھیک ہو گئی ہوگی؟ کہیں اس کا بخار مزید نہ بگڑ گیا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دانیال نے حیرت سے اپنی بھوئیں اچکائیں۔ وہ کون؟ تم کس کی بات کر رہے ہو جواد؟ بھابھی کی؟ کیا ہوا انہیں؟ جواد کو فوراً احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ اس نے جلدی سے بات پلٹنے کی کوشش کی، نہیں کوئی نہیں، میں تو بس کلائنٹ کی بات کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوا یار۔ دانیال مسکرا دیا۔ وہ جواد کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس نے کہا، جواد تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، تمہارے چہرے پر جو فکر ہے وہ کسی کلائنٹ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہو رہی ہے نا؟ محبت؟ جواد کا چہرہ چڑچڑا ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا دانیال، میں اور اس لڑکی سے محبت کبھی نہیں، وہ تو بس دادو کی پسند ہے، اس لیے مجھے اس کی طبیعت کی تھوڑی فکر ہو رہی تھی، بس مجھے کسی سے کوئی محبت نہیں ہو رہی۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ دانیال اس کے پیچھے دیکھتا ہوا صرف مسکرا کر رہ گیا۔ حویلی کی طرف واپسی آتے ہوئے پورے راستے جواد کا دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔
وہ گاڑی تیز چلا رہا تھا اور اس کے ذہن میں بار بار جویریہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا اور اندر داخل ہوا تو ہال میں دادو پریشانی کی حالت میں ٹہل رہی تھی۔ جواد کو دیکھتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس آئی اور پریشان ہو کر بولی، جواد اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو تو ذرا جویریہ کو کیا ہوا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے، بیچاری کا پورا جسم تپ رہا ہے اور وہ تو کچھ بول بھی نہیں رہی، کل تک تو بالکل ٹھیک تھی، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا اسے۔ دادو کی بات سن کر جواد کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا جویریہ بیڈ پر پڑی درد سے کرہا رہی تھی۔ اس کا بخار واقعی بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ جواد نے آگے بڑھ کر اس پر سے کمبل ہٹایا اور بولا، جویریہ اٹھو، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں۔ جویریہ نے دھیمے سے آنکھیں کھولی، نہیں میں ٹھیک ہوں، دوائی لے لی ہے میں نے۔ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو، بحث مت کرو، جواد نے سختی لیکن فکر مند لہجے میں کہا۔ اس نے جویریہ کو سہارا دے کر اٹھایا، اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈالی اور اسے لے کر نیچے آیا۔ دادو کو تسلی دی کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے اور پھر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جویریہ سیٹ سے ٹیک لگائے خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ جواد کے اندر کا غصہ، فکر اور پچھتاوا اب باہر آنے لگا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ سخت کرتے ہوئے غصے سے کہا، تم بالکل پاگل لڑکی ہو، میں اگر غصے میں آفس چلا گیا تھا تو کس نے کہا تھا کہ اتنی سردی اور تیز بارش میں باہر کھڑی رہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ خود کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ جویریہ نے آہستہ سے اپنا چہرہ گھمایا اور اپنی معصوم بڑی بڑی آنکھوں سے جواد کو دیکھا۔ اس کی آواز میں کوئی شکوہ یا غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی سادگی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب تک فائل نہ ملے میں وہیں کھڑی رہوں، اور آپ میرے شوہر ہیں، اگر میں آپ کی بات نہیں مانوں تو کس کی مانوں گی؟ اس نے بالکل معصومیت سے کہا۔ جویریہ کی یہ بات سن کر جواد کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کا سارا غصہ ایک دم ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک گہری شرمندگی نے لے لی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی کہ اس نے اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا اور گاڑی میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ ہسپتال پہنچ گئے، ڈاکٹر نے جویریہ کو چیک کیا، اسے ڈرپ لگائی اور کچھ دوائیاں دی۔ جب وہ واپس گھر کی طرف آنے لگے تب بھی گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ جویریہ کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند کیے سیٹ سے لگی بیٹھی تھی اور جواد گاڑی چلاتے ہوئے بار بار چوری چوری نظریں بچا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ مانے یا نہ مانے، مگر وہ اب جویریہ کی معصومیت کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ہسپتال سے واپسی کا پورا راستہ خاموشی میں گزرا۔ جویریہ کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند کیے سیٹ سے لگی بیٹھی تھی اور جواد گاڑی چلاتے ہوئے بار بار چوری چوری اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر شرمندگی اور فکر کی ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ جب گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو بارش پوری طرح تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی۔ جواد نے گاڑی روکی اور اتر کر دوسری طرف آیا۔ اس نے جویریہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جویریہ نے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر ڈرپ لگنے کی اور شدید بخار کی وجہ سے اس کے جسم میں بالکل جان نہیں تھی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ جواد نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے جویریہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جویریہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اس کے کرتے کو تھام لیا۔ جواد صاحب، میں چل سکتی ہوں؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، تمہاری حالت میں دیکھ رہا ہوں، جواد نے تھوڑے سخت لیکن نرم لہجے میں کہا اور اسے اٹھا کر حویلی کے اندر لے آیا۔ دالان میں دادو پریشانی میں ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب انہوں نے جواد کو جویریہ کو گود میں اٹھائی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دہلی دل میں بولی، میرا پوتا جتنا بھی پتھر دل بننے کی کوشش کرے، آخر کار جویریہ کی معصومیت نے اس کا دل پگھلا ہی دیا۔ لیکن انہوں نے سامنے کچھ نہیں کہا تاکہ جواد شرمندہ نہ ہو۔ جواد جویریہ کو اوپر کمرے میں لایا اور اسے بہت آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے کمبل اس کے اوپر اچھی طرح پھیلا دیا۔ جویریہ خاموشی سے اس کے ان سب حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جواد ہے جو اس سے اتنی چڑھتا تھا۔ تم یہی لیٹو، میں نیچے سے تمہارا سوپ لے کر آتا ہوں، جواد نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں گرم سوپ کا پیالہ اور دوائیاں لے کر واپس آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور چمچ سے سوپ گرم کر کے جویریہ کے لبوں کے قریب لایا۔ جویریہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، آپ میری وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں خود پی لوں گی، آپ دے دیں۔ جواد نے چمچ پیچھے نہیں کیا اور غصے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا، تم سے جتنا کہا جائے اتنا کرو، زیادہ عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ پیو اسے۔ جویریہ نے خاموشی سے سوپ پینا شروع کر دیا۔
جب سوپ ختم ہوا تو جواب نے اسے گولی اور پانی کا گلاس دیا۔ دوائی کھانے کے بعد جویریہ نے بہت معصوم سے جواد کو دیکھا اور بولی، جواد صاحب آپ میری وجہ سے پریشان مت ہو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ جواد نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں کی فکر چھپا سکے اور کھردرے لہجے میں بولا، میں کوئی تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں، بس نہیں چاہتا کہ دادو مجھے قصوروار سمجھے اور میری کلاس لیں، اس لیے دوائی کھاؤ اور سو جاؤ۔ وہ اٹھ کر صوبے کی طرف چلا گیا، مگر جویریہ کے چہرے پر اس کے اس غصے کے پیچھے چھپی کیئر دیکھ کر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلی صبح جب جویریہ کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، مگر جسم میں اب بھی تھوڑی کمزوری تھی۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ جواد کمرے میں ہی موجود تھا اور صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ آج بھی آفس نہیں گیا تھا۔ جویریہ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے چوری چھپے جواد کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کے سنجیدہ چہرے، اس کی گھنی بھویں اور کام کرنے کے انداز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک جواد نے اپنا سر اٹھایا۔ جویریہ پکڑی گئی، اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی نظریں چرائیں اور کمبل کے اندر اپنا منہ چھپا لیا۔ جواد نے اس کی یہ معصوم حرکت دیکھی تو اس کے لبوں پر ایک بہت ہی پیاری اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو اس نے پہلی بار حویلی کے اور جویریہ کے لیے محسوس کی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھا اور بیڈ کے قریب آیا۔ کمبل سے منہ باہر نکالو، مجھے پتا ہے تم جاگ چکی ہو، جواد نے کہا۔ جویریہ نے آہستہ سے کمبل نیچے کیا، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ جواد نے اسے دیکھا اور بولا، دیکھو جویریہ، تمہاری وہ کالی فائل والی غلطی میں نے معاف کر دی ہے، اور اس دن بزنس میٹنگ بھی بہت اچھی رہی تھی، اس لیے اب مجھ سے اتنا ڈرنے یا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جویریہ نے حیرت اور خوشی سے جواد کو دیکھا، اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ سچ؟ اب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ ہوں تو میں اب بھی ناراض، لیکن چلو اب تم ٹھیک ہو تو یہ غنیمت ہے۔ جواد نے اپنی بات گھمائی۔ جویریہ کھل کھلا کر مسکرا دی اور جواد اس کی اس معصوم مسکراہٹ کو بھی بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جویریہ ہمت کر کے نیچے آئی تاکہ دادو سے مل سکے۔ وہ جیسے ہی دلان میں پہنچی، دادو نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو میری جان، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں دادو، جویریہ نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت جواد بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ دادو نے جواد کو دیکھا اور ان کے ذہن میں ایک شرارت سوچی۔ انہوں نے جویریہ کو کچن کی طرف جانے سے روک دیا۔ جویریہ بیٹی، تم ابھی بالکل کچن میں نہیں جاؤ گی، تم ابھی کمزور ہو۔ جواد ذرا ادھر آؤ، دادو نے آواز لگائی۔ جواد دادو کے پاس آیا۔ جی دادو۔ جاؤ کچن میں جا کر جویریہ کے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی سی چیز بناؤ، یا چلو اس کی مدد کرو، وہ بھی کام نہیں کر سکتی، دادو نے حکم سناتے ہوئے کہا۔ جواد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو میں کچن میں؟ مجھے تو چائے بھی بنانی نہیں آتی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس جاؤ اور اس کی مدد کرو، دادو نے سختی سے کہا۔ جواد مجبور ہو کر کچن کی طرف بڑھا اور جویریہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آئی۔ جواد کچن کے اندر کھڑا ہو کر کبھی پتیلی کو دیکھتا ہے تو کبھی چمچ کو، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شروعات کہاں سے کرے۔ اس نے غصے میں فریج کھولا اور انڈے نکالنے لگا، مگر ایک انڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ جواد نے چڑچڑے ہو کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جویریہ اپنی ہنسی قابو نہیں کر پائی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دھیمے دھیمے ہنسنے لگی۔ جواد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہنسی اتنی خوبصورت اور سچی تھی کہ جواد کا سارا غصہ ایک پل بھر میں ہوا ہو گیا۔ وہ کچن کے سارے کام بھول کر بس اس کی ہنسی میں کھو گیا۔ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، ہنس لو، جواد نے مصنوعی غصے سے کہا۔ جویریہ اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے ہوئے بولی، لائیے میں کرتی ہوں، آپ بس یہاں کھڑے ہو کر دیکھیں۔ دونوں کے بیچ جو ہفتوں کی دوری تھی وہ اس کچن کے اندر بالکل ختم ہو چکی تھی اور حویلی کا ماحول بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت دادو نے جویریہ سے کہا، بیٹی بازار سے گھر کی کچھ ضروری سامان اور کچھ دوائیاں لانی ہیں، ذرا ڈرائیور کے ساتھ جا کر لے آؤ۔ جویریہ نے سر ہلایا، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور حویلی سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اسے لے کر شہر کے سب سے بڑے اور مصروف بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جواد اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ جویریہ باہر گئی ہے۔ بازار پہنچ کر جویریہ نے دوائیاں اور سامان خریدا۔ جب وہ واپسی گاڑی کی طرف آ رہی تھی تو سڑک پار کرتے ہوئے اچانک ایک تیز رفتار بے قابو کالی گاڑی سگنل توڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے زور سے آواز لگائی، بیگم صاحبہ ہٹ جائیں، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ جویریہ نے مڑ کر دیکھا، تیز لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی ایک زوردار ٹکر کی آواز گونجی۔ جویریہ کا نازک وجود سڑک کی دوسری طرف جا گرا اور اس کا سر فٹ پاتھ کے پتھر سے جا ٹکرایا۔ ہر طرف خون پھیل گیا تھا اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ڈرائیور نے کانپتے ہاتھوں سے جواد کا نمبر ملایا۔ حویلی میں جواد کے فون کی گھنٹی بجی۔ جیسے ہی جواد نے فون اٹھایا،
دوسری طرف سے ڈرائیور کی روتی ہوئی آواز آئی، جواد صاحب بہت بڑا غضب ہو گیا، بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا بہت خون بہہ رہا ہے اور وہ بے ہوش ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں حالت بہت سیریس ہے۔ جواد کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ ڈرائیور کی بات سن کر جواد کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ جویریہ کا ایکسیڈنٹ، حالت بہت سیریس ہے۔ یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ سوچے دیوانوں کی طرح حویلی سے باہر بھاگا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے سٹی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پورے راستے اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے جویریہ کا وہ معصوم ہنستا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جو ابھی کچھ گھنٹے پہلے کچن میں اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ جب جواد ہسپتال پہنچا تو دلان میں ڈرائیور روتا ہوا کھڑا تھا۔ جواد نے دوڑ کر اس کا گریبان پکڑا اور پاگلوں کی طرح چلایا، کہاں ہے جویریہ؟ بولو کہاں ہے وہ؟ صاحب بیگم صاحبہ اندر آئی سی یو میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے۔ ڈرائیور نے روتے ہوئے اشارہ کیا۔ جواد آئی سی یو کے شیشے والے دروازے کے پاس پہنچا۔ اندر بیڈ پر جویریہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر سفید پٹیاں بندھی تھیں جن سے خون اب بھی ہلکا ہلکا باہر آ رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور وہ بہت سی مشینیں اس کے نازک وجود کے گرد لگی ہوئی تھیں۔ وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر نکلا۔ جواد نے لپک کر ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ جواد کی آواز میں پہلی بار ایک بے بسی اور ایک بے بس مرد کی تڑپ تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے اپنا سر ہلایا اور کہا، دیکھیں مسٹر جواد، ان کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور سر کی چوٹ بہت گہری ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن وہ اس وقت کوما کی حالت میں ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ان 24 گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا یا ان کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو ہم انہیں کھو سکتے ہیں۔ آپ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر جواد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں کوریڈور میں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ جواد احمد جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کے لیے ہسپتال کے فرش پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے پرانے ملازم دادو کو بھی ہسپتال لے آئے۔ دادو کی بھی حالت بہت خراب تھی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے جواد کو فرش پر بیٹھے دیکھا، وہ ان کے پاس آئیں اور روتے ہوئے بولی، جواد یہ کیا ہو گیا میرے بچے؟ میری معصوم جویریہ کو کس کی نظر لگ گئی؟ جواد نے تڑپ کر دادو کو دیکھا اور ان کے گھٹنوں میں سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ دادو مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بہت گنہگار ہوں دادو، میں نے اس معصوم بچی پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے غصے میں اسے اس رات تیز بارش اور سردی میں باہر کھڑا رکھا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی۔ وہ میری ہر کڑوی بات ہنس کر سہتی رہی اور میں پتھر دل بن کر اسے دکھ دیتا رہا۔ دادو خدا کے لیے دعا کریں وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ دادو نے روتے ہوئے جواد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جواد کا یہ پچھتاوا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ جواد کے دل میں جویریہ کے لیے کتنی گہری محبت جاگ چکی ہے، لیکن افسوس کہ یہ احساس بہت دیر سے جاگا تھا۔ انہوں نے کہا، جواد میرے بچے، اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت جویریہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ جاؤ اس کے پاس بیٹھو، اسے پکارو۔ محبت کی آواز میں بہت طاقت ہوتی ہے، شاید وہ تمہاری آواز سن کر واپس آ جائے۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں بالکل خاموشی تھی۔ دادی کو ملازمین نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جواد نے ڈاکٹر سے بہت منت سماجت کی اور آخر کار وہ نائٹ شفٹ کے لیے جویری کے پاس آئی سی یو کے اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کمرے میں صرف مشینوں کی ٹیپ ٹیپ کی آواز آ رہی تھی۔ جواد دھیمی قدموں سے چلتا ہوا جویریہ کے بیڈ کے قریب آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت آہستہ سے، جیسے کوئی نازک شیشہ ہو، جویریہ کو وہ چھوٹا سا ٹھنڈا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔
جویریہ کے ہاتھ پر اب بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بالکل بے حرکت تھی۔ جواد نے اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگایا اور اس کے آنسو جویریہ کی مٹھی پر گرنے لگے۔ جویریہ، جواد کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ آنکھیں کھولو نا جویریہ، دیکھو تمہارا وہ مغرور اور سخت مزاج شوہر تمہارے سامنے ہار گیا ہے۔ تم مجھے سزا دینے کے لیے ایسا کر رہی ہو نا؟ تم ناراض ہونا مجھ سے کہ میں نے تمہیں بارش میں کھڑا کیا تھا؟ میں نے تم سے اتنی کڑوی باتیں کی۔ میں بہت برا ہوں جویریہ، بہت برا۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ تم تو میری ہر بات مانتی تھی نا؟ جب میں نے غصے میں کہا تھا کہ بارش میں کھڑی رہو تو تم میری بات مان کر وہیں کھڑی رہی، تو اب میری یہ بات کیوں نہیں مان رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہاری وہ کالی فائل والی غلطی کیا، تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میں اب کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ جواد نے جویریہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور تڑپ کر بولا، جویریہ، دانیال سچ کہہ رہا تھا، مجھے نا تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے اس دن کچن میں تمہاری ہنسی سے محبت ہو گئی تھی، مجھے تمہاری اس معصومیت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے رات بھر تمہیں اپنے بازو میں سمیٹ کر رکھا تھا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا میری جان۔ جواد اپنے دل کا سارا غبار نکال کر رو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو جویریہ کے ہتھیلی کو بھگو رہا تھا، مگر مشینوں کی رفتار اب بھی وہی تھی اور جویریہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی اور 24 گھنٹے کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔ جواد وہیں اس کا ہاتھ پکڑے سر بیڈ پر رکھے روتے روتے تھک کر نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ICU کی کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ جواد کا سر اب بھی بیڈ پر تھا اور اس نے جویریہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اچانک جواد کو محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ کے اندر جویریہ کی چھوٹی سی انگلیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی ہو۔ جواد نے ایک دم اپنا سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں جویریہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس نے دیکھا کہ جویریہ کی بند آنکھوں کے کونوں سے 2 آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور اس کے لب بہت آہستہ سے ہل رہے تھے۔ جواد نے جلدی سے آکسیجن ماسک کو تھوڑا سا سائڈ پر کیا اور اپنا کان اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ جویریہ بالکل دھیمی کانپتی ہوئی آواز میں بڑبڑائی تھی، جواد صاحب، آپ رو رہے ہیں؟ جواد کا دل خوشی کے مارے سینے سے باہر آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ جویریہ نے بہت مشکل سے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے جواد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سچائی اور پیار تھا، کوئی شکایت نہیں تھا۔ جویریہ، تم ہوش میں آ گئی؟ جواد نے خوشی سے چلاتے ہوئے ڈاکٹر کو آواز لگائی۔ ڈاکٹر اور نرسیں جلدی سے اندر آئیں اور انہوں نے جویریہ کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر اب ایک حیرت انگیز مسکراہٹ تھی۔ مسٹر جواد، یہ تو ایک معجزہ ہے، آپ کی محبت اور دعاؤں نے کام کر دیا ہے۔ بیگم صاحبہ اب بالکل خطرے سے باہر ہیں، ان کی نبض اب بالکل نارمل ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ جواد کی جان میں جان آئی۔ جب ڈاکٹرز باہر چلے گئے تو جواد دوبارہ جویریہ کے پاس آیا۔ وہ اب بھی اسے بہت کمزوری سے دیکھ رہی تھی۔ جواد نے اس کا ہاتھ چوما اور بولا، تم نے مجھے ڈرا دیا تھا جویریہ، بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ جویریہ نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی اور بولی، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ میں بچی ہوں، آپ مجھ سے چڑھتے ہیں، پھر آپ میرے لیے کیوں روئے؟ میں نے سب سن لیا تھا۔ جواد کا چہرہ شرمندگی اور پیار کے ملے جلے جذبات سے لال ہو گیا۔ اس نے جویریہ کے ماتھے پر اپنی لب رکھی اور بہت نرمی سے بولا، ہاں میں پاگل تھا جو اتنی پیاری اور معصوم لڑکی کی قدر نہیں کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو جویریہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں۔
جویریہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے جواد کے گال پر لگے آنسو صاف کیے اور بولی، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا کیونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جواد نے اس کی بات سن کر اسے بہت احتیاط اور نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ باہر دھوپ اب پوری طرح پھیل چکی تھی اور حویلی کو وہ سرد اور تلخ راتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ 1 مہینے بعد حویلی کا دالان آج پھر سے موتیے اور گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا، لیکن آج فضا میں کوئی طوفان یا سردی نہیں تھی، بلکہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جویریہ اب بالکل ٹھیک ہو کر حویلی واپس آ چکی تھی اور آج اس کا استقبال بالکل ایک ملکہ کی طرح کیا گیا تھا۔ دادو دالان میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر آج ایک سچی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جواد اور جویریہ ایک ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہے تھے۔ جویریہ نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا ہاتھ جواد کے مضبوط ہاتھ میں محفوظ تھا۔ جواد اب اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ جب وہ دونوں دادوں کے پاس آئے اور ان کے پاؤں چھو کر دعائیں لیں تو دادو نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا جواد، دادو نے شرارت سے جواد کو چھیڑتے ہوئے کہا، کہ محبت، عزت اور نبھانے کا جذبہ عمر دیکھ کر نہیں آتا۔ اب بتاؤ جویریہ اس گھر کی ملکہ بنی یا نہیں؟ جواد نے محبت سے جویریہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو رہا تھا اور مسکرا کر بولا، جی دادو، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، یہ صرف اس گھر کی نہیں بلکہ میرے دل کی بھی ملکہ بن چکی ہے۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ حویلی کا وہ وسیع دالان آج سچی محبت، کہکہوں اور خوشیوں سے گونج رہا تھا، جہاں ایک مغرور مرد کا تکبر ہار چکا تھا اور ایک معصوم لڑکی کا صبر اور سچی محبت جیت چکی تھی۔